سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک. خوب یہ کون سی چیز ہے جو ہمارے ارادے کو اتنا مضبوط کرے؟ چند چیزیں ہیں جو روایات کی روشنی میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. اللہم چند چیزیں انسان کو سر بلند ہونے سے یعنی کامیاب ہونے سے روکتی ہیں، کھینچتی ہیں. پہلی چیز ارادے کا ضعیف ہونا، یعنی کم ہمت ہونا. بھئی ہمت ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کرنے کی. اس کا تعلق ظاہری طاقت سے نہیں ہے، انٹرنل سسٹم سے ہے. سامنے ہارڈ ویئر بہت اچھا ہو، آپ بہترین گیجٹ ہو آپ کے پاس، لیکن اس کا سافٹ ویئر ہی کمزور ہو، لوڈ ہی نہیں کر پاتا چیزوں کو، تو کیا کریں گے؟ اس کو دیکھتے رہیں گے، کیا پوچھیں گے؟ بولے بیکار ہے. جتنا ہی سامنے خوبصورت ہو جائے اس کا سافٹ ویئر ہی کمزور ہے، یہ رن ہی نہیں کرتا. اس کے اوپر انٹرنل امپورٹنٹ ہے. آپ سامنے میں بہت ہو چاہے لیکن آپ کا ارادہ کمزور ہے، ہمت ہے تو آپ اوپر نہیں جا سکتے. دوسری چیز امام فرماتے ہیں کم تجربہ ہونا، ایکسپیرئنس نہ ہونا، میچور نہ ہونا. زندگی میں یہ چیز اس کو اوپر نہیں لے کے جانے دیتی. بغیر تجربے کے کام کر لے آدمی، بغیر ایکسپیرئنس کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. اور تیسری چیز سست جو ہے وہ ڈیسیجن لینا، یعنی انسان جو ہے وہ اپنا ڈیسیجن لینے میں اپنے آپ کو کہ یہ مجھے ابھی کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، اس میں سست ہو، سلو. آپ دیکھیں زندگی میں کئی لوگ فیصلہ کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، وہ وقت گزر جاتا ہے. کامیابی یہی ہے کہ اس ٹائم پہ فیصلہ کیا جائے جس ٹائم پہ وہ فیصلہ کامیابی دے. ایسی ہے زندگی میں کئی فیصلہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے صحیح ٹائم پہ اگر میں فیصلہ کر لیتا، چاہے وہ ایجوکیشن کا تھا، چاہے وہ بزنس کا تھا، چاہے وہ کسی، تو آج میں کامیاب. میں نے فیصلہ وقت پہ نہیں کیا. یہ چیزیں، یہ تین چیزیں امام کہتے ہیں انسان کو سر بلند نہیں ہونے دیتی، کامیاب نہیں ہونے دیتی. اوپر نہیں، آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، آپ کا ارادہ محکم ہونا چاہیے. آپ کا ارادہ بلند ہوگا، ہمت ہوگی تو آپ پھر علامہ اقبال کے اس شاہین کی طرح آپ پہاڑوں پہ کمن ڈالیں گے. لیکن جو جوان یہ کہے کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو جب خود ہی کوئی کہہ رہا ہو کچھ نہیں ہو سکتا تو خدا پھر اس کے لیے کیا کرے گا؟ مضبوط ارادہ فرد کو بھی، قوم کو بھی کامیاب کرتا ہے. اس لیے قوم کے لیڈر کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، جو لوگوں کے ارادوں کو بناتا ہے. اس لیے آپ کے لیے اسلام جو ہے وہ رہبر، لیڈر، امام ہونا بہت ضروری ہے. ہر اسلام اتنا قائل ہے کہ آپ 2-3 لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، ایک آپ کا اس میں سے لیڈر ہونا چاہیے. کیوں؟ سارے فیصلے وہ کرے، اس کو فالو کرو. اسلام اتنا کم. ہماری زندگیوں میں ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ ہمارا لیڈر کون ہے؟ یہ تو پولیٹیکل چلے جائیں تو کوئی اور ہو چلا، ایک ہی گھر میں 4 لوگوں کے لیڈر. مذہب میں تو بس ہمارے پاس سینسر بورڈ لگ جاتا ہے مجھے بھی بولتے بولتے. باقی ساری چیزیں اچھی طرح جانتے ہیں. تو اب آدمی، تو قوم کیسے بڑی ہوگی، قوم کیسے آگے جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. بہت ضروری ہے. آپ قرآن کی طرف آئیں، قرآن میں پروردگار ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے. لوگ آئے رسول خدا کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، اینا ذوالقرنین کون تھے؟ یہ یہودی جن کا ذکر کرتے ہیں، ذوالقرنین کون تھے؟ سورہ کہف میں پروردگار نے ذوالقرنین کے بارے میں بتایا. وہ کہتے ہیں سکندر تھے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ متدین شخص تھا ذوالقرنین، اور مضبوط اور شجاع شخص تھا. ایک قوم کے پاس گیا، اس قوم نے کہا کہ ہم آپ کو سب کچھ دیتے ہیں. دیکھا نا اتنا طاقتور شخص ہے، متدین شخص ہے، ارادہ مضبوط ہے. کہا ہم آپ کو سارے وسائل دیتے ہیں، ساری چیزیں دیتے ہیں، ہمیں اس دشمن سے نجات دیں. دشمن کون ہے؟ یاجوج ماجوج. ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ، اب وہ کیا کریں؟ حضرت ذوالقرنین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے پیسے، تمہارے ارادے، تمہارے وسائل کی ضرورت نہیں ہے.
مجھے مین پاور اور تمہارا اپنا ہمت چاہیے، وہ دو. اگر وہ تم میرے ہاتھ میں رکھتے ہو تو میں دشمن کو ہرا دوں گا. تو انہوں نے یہی کیا. ان کو وہ سمجھ گئے کہ اصل میں خود کمزور ہیں، یہ خود کمزور ہیں، ضعیف ہیں یہ. پھر یہی کیا، جب انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، تو پھر دو میٹل کو، لوہے کو اور مس کو، دونوں کو جمع کر کر ایک جو ہے وہ بالکل جیسے ڈیم بنائے جاتے ویسی دیوار بنائی اور جیت گئے، کامیاب ہو گئے. ہمت، ارادہ قوم کو بچا گیا.